اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کو قیامت کے بارے میں جو امام مہدی ہوں گے اور دجال ہوں گے اس کے بارے میں کچھ تفصیل عرض کریں گے۔ معزز سامعین، قیامت سے پہلے ایسے بڑے بڑے واقعات رونما ہو جائیں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ اس کے بارے میں آپ کے نبی نے کچھ فرمایا؟ تو وہ فرمائیں گے کہ 30 بڑے بڑے کذاب ظاہر ہوں گے، جو سب سے آخری کذاب ہوگا وہ دجال ہوگا۔ لیکن اس امت میں ایک جماعت اس وقت حق کے لیے جو نا برسر پیکار ہوگی، جو اپنے مخالفین کی کسی بھی چیز کی وہ پرواہ نہیں کریں گے، اور اس جماعت کے جو مسلمانوں کے جو آخری امیر اور امام ہوگا وہ امام مہدی ہوگا، جو انتہائی جو نا نیک سیرت بھی ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اور امام مہدی کے زمانے ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ مسلمانوں کا ایک لشکر جو اللہ کی پسندیدہ جماعت پر مشتمل ہوگی، ہندوستان پر جہاد کریں گے، اور فتح یاب ہو کر جب یہ لشکر واپس شام میں عیسیٰ ابن مریم کے پاس پائیں گے، تو خروج دجال سے کچھ پہلے کی جو واقعات ہے وہ اب آپ کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ روم کے ایک جگہ ہے اعماق یا وابق، جب مسلمانوں کی لشکر دجال وہاں پہ جو ہے نا اپنا لشکر کو جمع کرتا رہے گا، تو اس طرح مسلمانوں کی طرف سے مدینے سے ایک مسلمانوں کی بڑی لشکر جو ہے نا وہ روانہ ہو جائے گی دجال سے لڑنے کے لیے۔ تو یہ جب دونوں رومی اعماق کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہو جائیں گے تو جنگ ہو جائے گی۔ جنگ کے بعد جو ہے نا رومی کے جو کچھ افراد ہوں گے وہ مسلمانوں کے قید میں آئیں گے، تو رومی واپس اپنی قیدی مانگیں گے کہ ہمیں دے دو۔ مسلمان ان سے انکار کریں گے، اس انکار جب کریں گے تو اس پر بہت بڑی جنگ ہوگی دوبارہ۔ تو اس جنگ میں 1/3 مسلمان جو ہے نا وہ فرار ہو جائیں گے، یعنی جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اور 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، جو ان کو جو حدیث میں جو لقب آیا ہے افضل الشہداء، یعنی شہداء میں سب سے زیادہ افضل ترین شہید یہ ہیں۔ اور 1/3 جو ہے نا وہ رومیوں سے لڑتے لڑتے فتح یاب ہو جائیں گی۔ جب وہ مال غنیمت جب یہ لوگ وہاں سے فارغ ہو کے آئیں گے قسطنطنیہ، تو قسطنطنیہ بھی یہ فتح حاصل کریں گے۔ تو جب فتح کے بعد یہ لوگ مال غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے، تو اچانک جو ہے نا دجال کے بارے میں خبر مشہور ہو جائیں گے کہ دجال نکل آیا ہے۔ تو اس سے دجال سے جو پہلے کے چند واقعات پیش کریں گے کہ دجال کے وقت جو ہے نا اچھے لوگ جو ہے نا وہ بہت کم ہوں گے، اور مسلمانوں کی آپس میں جو ہے نا بہت عداوتیں اور دشمنیاں ہوں گے، اور دین میں کمزوری آ چکی ہوگی، علم جو ہے نا وہ رخصت ہو رہا ہوگا، اور اس زمانے میں جو عرب لوگ ہیں وہ بہت کم ہوں گے، اور دجال کے جو اکثر پیروکار ہوں گے وہ یا عورتیں ہوں گے یا یہودی ہوں گے، اور یہودیوں کی تعداد 70,000 ہوں گے جو تلواروں سے لیس ہوں گے، اور وہ جو ہے نا دبیز یعنی ریشم کے کپڑے پہنے ہوں گے۔ تو دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، اصفہان کے ایک مقام یہودیہ اس میں یہ نمودار ہو جائے گا۔ اور دجال کا جو حلیہ حدیث پاک میں آیا ہے
وہ ہے دجال بالکل جوان ہوگا اور دونوں آنکھیں جو ہے نا وہ عیبدار ہوں گے۔ تو یہ رنگ کے اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ گندمی رنگ کے ہوں گے اور بال اس کے جو ہے نا وہ پیچدار ہوں گے اور دونوں آنکھوں میں جو ہے نا وہ عیب ہوگی، یعنی ایک آنکھ جو ہے نا وہ ایک بائیں طرف کا جو آنکھ ہے نا وہ کانا ہوگا اور دوسری دایاں جو آنکھ ہوگی نا وہ موٹی ہوگی، اور پیشانی پر اس پر کا جو الفاظ لکھے ہوں گے وہ کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان جو ہے نا وہ پڑھ سکے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اور یہ ایک گدھے پر سواری کریں گے جس کے دونوں کانوں کے درمیان تقریباً 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور دجال کی رفتار جو ہے نا وہ ہوا اور بادل کی طرح تیز ہوگی، وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا، ہر طرف فساد فتنہ برپا کرے گا، ہر شہر میں داخل ہوگا، قتل و غارت کرے گا، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور مدینے کے ہر راستے پر ہر دروازے پر جو ہے فرشتوں کا جو پہرہ دار ہوں گے وہاں پر، تو ان فرشتوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ اندر نہیں جا سکے گا، لہٰذا یہ مدینے کے باہر جو ہے نا وہ ٹھہرے گا اور وہاں فساد برپا کرے گا، اور مدینے کے جو باہر کے جو علاقے ہیں ان پر یہ غلبہ بھی پائے گا، لیکن مدینے کے اندر اس کو جو ہے نا داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور نہ اس کو اتنی جرت ہوگی کہ وہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس زمانے میں مدینہ طیبہ میں 3 قسم کے زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر منافق مرد اور عورت جو ہوگی نا وہ اس زلزلے کی وجہ سے مدینے سے باہر پھینک دیا جائے گا، یعنی زلزلے کی جو شدت ہوگی اس شدت کی وجہ سے اس کو باہر پھینک دیا جائے گا، اور جتنے بھی منافقین اس زمانے میں ہوں گے وہ سارے دجال سے جو ہے نا جا ملیں گے، اور عورتیں جو ہے نا وہ دجال کے پیروی میں سب سے آگے ہوں گے۔ جب یہ لوگ اسے پریشان کریں گے تو وہ غصے میں آ کر وہاں سے جو ہے نا مدینہ طیبہ سے واپس چلا جائے گا۔ تو فتنہ دجال جو ہے نا وہ اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس سے بڑا فتنہ اور اس سے اتنا سخت فتنہ آئندہ نہ کبھی آئے گا اور نہ کبھی ہوا ہے اس طرح۔ اس لیے تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو اس سے خبردار کر رکھا تھا، لیکن جتنی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے وہ کسی نبی نے نہیں اپنی قوم کو بتلائی دی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا غذا یعنی خوراک کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، زمین کے جتنے بھی پوشیدہ خزانے ہوں گے وہ سارے اس کے حکم بردار ہوں گے، یعنی وہ جس وقت جس خزانے کو حکم دے گا وہ زمین سے باہر نکل آ کے اس کے پیچھے جا رہا ہوگا۔ اور یہ جو مادرزاد اندھے ہیں یا ابرص کی بیماری میں جو مبتلا ہے ان کو بھی یہ ٹھیک کرے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ شیاطین ہوں گے جو انسانی شکل میں ہوں گے اور انسانوں کی طرح ان سے باتیں کریں گے۔ تو چنانچہ جب وہ کسی دیہاتی وغیرہ سے کہے گا، ایک دیہات میں آئے گا کہ آیا آپ مجھے رب مانتے ہو یا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے مانوں کہ اب میرا رب ہے۔ تو دجال اسے کہے گا کہ میں آپ کے ماں باپ کو زندہ کروں تو تب مجھے مان لو گے؟ تو وہ وعدہ کرے گا کہ ہاں بالکل میں آپ کو خدا مان لوں گا جب میرے ماں باپ کو آپ زندہ کریں گے۔ تو وہ کئی سو سال پہلے جو ہے نا ان کے ماں باپ جو فوت ہو چکے ہوں گے ان کے سامنے جو ہے نا شیطان کی صورت میں اس کے ماں باپ جو ہے نا اس کو نظر آئیں گے، اور پھر یہ شخص اس کا اطاعت کرے گا، دجال پہ ایمان لائے گا اور اس کو اپنا رب کہے گا۔ تو جو شخص اس کی تصدیق کرے گا اس کی جو جتنے بھی تمام نیک اعمال ہے وہ بیکار ہو جائیں گے اور وہ کافر ہو جائے گا۔ تو
یہ زمین پر ہر قسم کی جو ہے نا فصلیں جو ہے نا اس کے تابع ہوں گے۔ جس زمین پہ جائے گا وہ اس زمین والوں سے کہیں گے کہ آیا آپ میرے خدائی کو مانتے ہو یا نہیں؟ تو جو لوگ بھی اس کی خدائی کو مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں آپ کے لیے آسمان سے بارش برسا دوں جس سے آپ کے نباتات اگیں گے اور مویشی خوب فربا ہو جائیں گے اور مویشیوں کے تنوں میں دودھ بھر جائیں گے۔ تو سب لوگ جو ہے نا اس کو نہیں مانیں، تو سب لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ لیکن جو لوگ اس کی نافرمانی کریں گے، اس کو خدا نہیں ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، تو اس پر قحط بھی ہوں گے اور سارے مویشی ان کے ہلاک ہو جائیں گے، قسم قسم مصیبتوں میں جو ہے نا وہ مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اتنا سخت فتنہ ہوگا، اتنا سخت لشکر ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اسے کوئی بھی قتل کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ تو جو شخص اس کی پاس جو ہے نا ایک جنت ہوگی اور ایک آگ ہوگا، جو حقیقت میں آگ جو ہے نا وہ جنت ہوگی اور جنت جو ہے نا وہ آگ ہوگی، دیکھنے میں جو ہے نا اس طرح لوگ معلوم ہوگا۔ لیکن جو شخص آگ میں پھینک دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس وجہ سے محسوس ہوگا کہ وہ جنت میں ہے، کیونکہ وہ شخص آگ میں پھینکا جائے گا جو دجال کے مقابلے میں آیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس فتنے کے جو 40 دن ہوں گے، یعنی یہ 40 دن جو ہے نا زمین پر رہے گا، جن میں سے ایک دن جو ہے نا وہ 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 ماہ کی برابر ہوگی اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ یعنی پہلے دن جو ہے نا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہے نا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوں گے۔ اس کے بعد یہ معمول کا جو دن رات کا جو دورانیہ ہے اس کے مطابق یہ 40 دن زمین پہ رہے گا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی 3 جو ہے نا شہر ایسے ہوں گے کہ اس میں سے 2 سمندر جو ہے نا وہ سنگم پر ہوگا اور دوسرا جو ہے نا حرا یعنی عراق کے مقام پر اور تیسرا شام میں۔ تو جس شہر میں بھی یہ ایک شہر میں یہ جائے گا دجال، تو لوگوں کی 3 گروہ جو ہے نا وہ بن جائیں گی، 3 جماعتیں بن جائیں گی۔ ایک گروہ تو دجال کی پیروی کرے گا، تو ایک دیہاتی جو ہے نا وہ لوگ جو اس کے ایک گروہ جو ہے نا وہ دجال کی پیروی کرے گا، دوسرا گروہ جو ہے نا وہ ایک دیہات وغیرہ میں چلے جائے گا اور ایک گروہ جو ہے نا اس شہر کے قریب والا جو شہر ہوگا اس میں منتقل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے شہر میں بھی اسی طرح وہ کرتا رہے گا، یہاں تک کہ مومنین جو ہے نا وہ اردن اور بیت المقدس میں سب جمع ہو جائیں گے۔ تو دجال شام میں پہنچ جائے گا اور مسلمان جو ہے نا عفیق نامی ایک عفیق مقام پر ایک گھاٹی ہوگی، اس میں سب جمع ہو جائیں گے، اپنے مویشی وغیرہ جتنے بھی ہوں گے سب اپنے پاس لائیں گے، لیکن وہاں بھی ان پر کافی مشکلات ہوں گے جس کی وجہ سے جو ہے نا سب جانور وغیرہ ہلاک ہو جائیں گے اور مسلمان جو ہے نا بہت سختی کے حالات میں جو ہے نا وہ زندگی گزاریں گے۔ بلاخر مسلمان جو ہے نا بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے، اس پہاڑ کا نام جبل الدخان ہے، اور دجال مسلمانوں کا جو ہے نا وہ محاصرہ کرے گا، وہ سخت اور مشقت والی زندگی میں ان کو مبتلا کرے گا، حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ جو ان کے پاس کمان وغیرہ یا جو چمڑے جو ہے وہ کھانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ دجال جو ہے نا سب سے آخری بار اردن کے علاقے عفیق نامی گھاٹی پر جب نمودار ہوگا، اس وقت بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص جو ہے نا وہ اس کے مخالف ہوں گے، تو اس کی وجہ سے وہ لشکر جو ہے وہ 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک تو قتل کر دیے جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے نا وہ باقی بچے اور شکست کھا جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے نا وہ باقی بچ جائیں گے، شیطان اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب جب رات ہو جائے گی تو وہ ان کا جو امیر ہوگا اس وقت وہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ایک اعلان کرے گا کہ آؤ اس فتنے کے خلاف جہاد کرتے ہیں، یا تو ہم شکست کھا کے شہید ہو جائیں گے اور یا اس دجال کو قتل کر کے ہم فتح یاب ہو جائیں گے۔
تو وہ رات جو ہے نا بہت سخت تاریک ہوگی اور لوگ جنگ کی تیاری میں ہوں گے اور کہیں گے کہ صبح جو ہے ان پر حملہ کرنا ہے۔ تو صبح کے قریب ہوتے ہوئے نا ایک عجیب سی آواز آئے گی اور وہ یہ کہے گا کہ تمہارا جو فریاد درس ہے، تمہاری مدد کرنے والا پہنچ گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے نا عجیب سے حالت میں مبتلا ہوں گے کہ یہ کون ہے اور کیوں یہ کہہ رہا ہے۔ غرض جب نماز فجر کا وقت قریب ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ نمودار ہو جائیں گے، وہ آسمانوں سے اتریں گے اور دو فرشتوں پہ اپنے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھے وہ ایک مسجد ہے اور اس پہ جو ہے نا وہ آ جائیں گے اور پھر جو ہے نا سارے مسلمان جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے امامت میں جو ہے نا وہ دجال سے لڑائی کریں گے اور بالآخر دجال کو عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار سے قتل کریں گے۔ تو معزز سامعین، یہ جو واقعات میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں مختلف احادیثوں میں مختلف تفاسیر کے ساتھ اس کو علماء نے لکھا ہے، یہ انتہائی سخت فتنہ ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑا امتحان ہوگا اس وقت، لیکن یہ اس سے پہلے مسلمانوں پر نہ کبھی بڑا فتنہ آیا ہوگا اور اس وقت کی سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا وہ یہی دجال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔